ایک آپ کا اور میرا وجود ہے، یہ عام مٹی سے بنتا ہے، ایک نبی کا وجود ہے جو خاص مٹی سے بنتا ہے، ایک امام الانبیاء کا وجود مسعود ہے جو اللہ جنت الفردوس کی مٹی سے بناتا ہے۔ توجہ رکھیں، اور اگلی بات یوں کہتا چلا جاؤں، امام الانبیاء کی وجود مبارک کو رب نے جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں ساری کائنات کی شانیں کم ہیں، آقا کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ جب آقا دنیا میں تشریف لائے، دو صفات آپ کی ایسی تھی جو رب نے عطا فرمائی اور کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ کون سی؟ ایک صفت تو یوں تھی کہ آپ مختون پیدا ہوئے، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کے ختنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ امام الانبیاء شرم و حیا والے، شرم و حیا کے پیکر، رحمت کون و مکان، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے شرم و حیا والا بنایا ہے، شرم و حیا والا بنایا ہے۔ اس پہ کئی واقعات میں پیش کر سکتا ہوں لیکن تفصیل کا وقت نہیں، میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے وقت پہ آپ کو جناب جی چھوڑنا بھی چاہتا ہوں تاکہ آپ نماز بھی ادا کریں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا شرم و حیا والا بنایا ہے، اس لیے مختون پیدا فرمایا، اور دوسری صفت آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ کو ناف بریدہ پیدا فرمایا، آپ کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ دنیا میں قانون اور ضابطہ ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے غذا ناف سے لیتا ہے، لیکن اللہ کریم نے ناف بریدہ پیدا کیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آقا نے غذا ناف سے نہیں لی۔ بولو بول بولو، آپ ایک بات کریں گے، جب بچہ ناف سے غذا لیتا ہے، پرورش پاتا ہے، اگر امام الانبیاء نے سرور کون و مکان راحت دو جہاں نے رحمت ہر زمانے صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے ذریعے سے آپ کو ماں کے شکم اطہر کے اندر غذا نہیں ملی تو کہاں سے آئی؟ میں نے کہا توجہ کرنا، ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے روزے رکھنے شروع کیے، صحابہ نے بھی شروع کر دیے۔ رحمت کون و مکان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے برابر ہے، اور تم میں کون میری طرح کا ہے؟ کہا یا نہیں؟ فرمایا یا نہیں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم تو نبی کو اپنے جیسا مانتے ہو۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا نہیں۔ اور میں نے کہا خدا کا بندہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو حضور کو بنایا ہے ایسا نبیوں کو بھی نہیں بنایا، اور حضور تو نبیوں جیسے بھی نہیں، تو عام انسانوں کی بات کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مجھے وقت ہوتا تو میں بتا جاتا نبی کو اپنے جیسا کون کہتا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ پروفیسر صاحب کو میں تھوڑا سا دکھا دیتا کہ یہ کون کہتا ہے۔ یہ جناب جی ان کے مسلک کا قائد، جس کو انہوں نے اپنا قائد لکھا ہے، مولوی اشرف سیالوی اپنی کتاب تحقیقات کے صفحہ 92 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے ضروری تھا ہمارے جیسے بشر کو نبی بنایا جاتا، ضروری تھا کہ ہمارے جیسے بشر کو نبی بنایا جاتا۔ میں نے کہا اپنے جیسا بشر تو لکھتا ہے، فتویٰ مجھ پہ لگاتا ہے، کچھ سوچ تھوڑا۔ خیر توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ فرمایا اس لیے ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، بولو بولو بولو، میں روزہ رکھتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور توجہ رکھنا۔ میں نے کہا جو غذا رب نے وہاں کھلائی تھی وہی غذا رب نے یہاں کھلائی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سرکار کو ناف بریدہ بھی پیدا کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار کی عظمت، عزت، شان و مقام سنتے رہے بھائی۔ ہاں ہمارا تو کام ہے سننا سنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، احترام، عظمت، عقیدت، الفت، یہ تو بھائی ہمارا ایمان ہے۔ کون ایسا مسلمان
پھر مجھے کہتے ہیں مولانا تو نے حضور کی آمد پہ خوشی نہیں منائی. توجہ رکھنا. میں نے کہا یار کون ایسا انسان ہے جو آقا کی تشریف آوری پہ خوش نہ ہو؟ کوئی ایسا انسان ہے؟ بولو یار. کوئی ایسا انسان؟ کوئی ایسا دنیا کے اندر انسان دنیا میں مسلمان دکھاؤ جو کہے کہ کملی والے جب تشریف لائے تھے تو مجھے خوشی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ توجہ رکھنا. فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے، توجہ توجہ توجہ، فرق یہ ہے، میں نے کہا ان کی آمد پہ تو بازار سجاتا ہے، میں ان کی آمد پہ لوگوں کو نماز پہ لا کے مسجد سجا دیتا ہوں. فرق یہ ہے. میں نے کہا تو ان کی آمد پر بازار سجاتا ہے، میں ان کی آمد کی خوشی میں چہرہ سجا دیتا ہوں. ان کی آمد پہ جناب جی بازار پہ جھنڈیاں لگاتا ہے، میں ان کی آمد پہ اپنے وجود کو سنت کے مطابق سجا دیتا ہوں. تیری میری خوشی میں فرق ہے. تیرے سجانے کا انداز اور ہے، میرے سجانے کا انداز اور ہے. توجہ رکھنا. سرکار کی آمد پہ خوشی کسے نہیں ہو سکتی یار؟ اچھا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار تم نے عید کیوں نہیں کہا؟ پھر تم نے عید کیوں نہیں کہا؟ بھائی عید کی خوشی اتنی ہوتی ہے، یہ لے سیویاں مک جاتے عید بھی دوے دن ارمان لگتا یار کچھ بچا لینیاں سیگیاں سیویاں ساریاں ہی کل نو کھا گئے یار، ارمان لگا بیٹھا ہون ہے ہی کچھ نہیں. 3 دن جناب عید کٹ کے کھادی گوشت مکا تے عید ہی گئی. ہاں جی 3 دن بعد گوشت ہی گیا تے عید ہی گئی. تو لو جی 3 دن بعد عید ہی مک گئی. عید کی خوشی تھوڑی ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے یار. میں نے کہا میں آقا کی آمد والی گھڑی کو عید کیسے مانوں؟ ہائے ہائے، اگر عید کہتا ہوں تو عید تو تھوڑی خوشی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، جس گھڑی میں آقا آئے تھے کائنات میں وہ گھڑیاں خوشیاں بکھیر گئی ہے اور ایسی خوشیاں دے گئی ہے جو کائنات میں ختم نہیں ہو سکتی. ہم عید نہیں کہیں گے اسے. یہ تو عاشق ہے نا، میں جانتا ہوں. جماعت والوں کو کہا کہ تم گستاخ ہو اور اپنے آپ کو عاشق. ایمان سے کہہ رہا ہوں انہوں لے آؤ تو جماعت والے چو ایک بندہ اٹھا کے دعا دی شکل ویکھ لو، خدا دی قسم چاہ کے آنا. چھوڑ دو باقی مناظرے، حوالے چھوڑو ایک طرف کرو. اگر تیری شکل بھی ان کی جوتیوں سے بھی مل جائے مجھے سزائے موت دے. ان جیسا بن سکتا ہے؟ ان کو گستاخ کہتا ہے. ایک آدمی کھڑا کرو ان میں سے اور اس عاشق کو بھی لے آؤ. بھائی ویکھ، آپ کو پتہ چل جائے گا عاشق کون ہے ان میں. ہمیں آقا سے بڑی عقیدت ہو. بولیے بولیے بولیے، توجہ رکھنا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے عزتیں جو اپنے پاس تھیں، جو اللہ کی ملک میں عزتیں تھیں، رب نے وہ عزتیں آقا کو عنایت فرمائی ہے. رب نے اپنے نبی کو عزیز بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. بنایا یا نہیں؟ بولیے بولیے بولیے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے ہم میں جو امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا نہ مانتا ہو. میں نے کہا نہیں، ساری کائنات کو عزت ملی آقا کے دم سے ہے. اگر آقا نہ آتے تو عزت کسی کو کہاں ملتی؟ میں نے کہا اور بات، کائنات کی ساری عزتیں ایک طرف، آقا کی عزتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اس عاشق کو بھی دیکھ جو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے اور دوسروں کو گستاخ کہتا ہے. کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش، لکھنے والا ان کا اعلیٰ حضرت، جس کو یہ جناب جی مجدد ملت اور مجدد شریعت اور جناب جی آیت البرکت اور خیر و برکت اور فلاں فلاں جس کے بڑے بڑے نام اور القاب لکھے ہیں. توجہ رکھنا. اس کی کتاب ہے ہدایت بخشش. اس کے صفحہ 140 پر اس نے شعر نقل کیا ہے. وہ شعر آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. نبی پاک کا قصیدہ لکھتے لکھتے کہتا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. کیا کہتا ہے؟
عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. جو عزت آمنہ کے لال کو ذلت کے بعد ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام ہو. میں نے کہا نہیں یار، اللہ کریم نے عزت ساری امام الانبیاء کو دی تھی اور تو ذلت کی بات کیوں کرتا ہے؟ ہم مسلمان آقا کے لیے ذلت کا لفظ برداشت نہیں کر سکتے. تیرا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء کے لیے لفظ ذلت کا لکھ جائے، میں اب بھی تجھے عاشق کہوں؟ کیا خیال ہے؟ یہ عاشق ہے؟ اس کو عاشق کہے؟ حضرت تھانوی سے مقابلہ تیرا؟ اس اعلیٰ حضرت صاحب نے ملفوظات پر 1 جلد لکھوائی ہے اور حکیم الامت نے 30 جلدیں لکھوائی. وہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس اعلیٰ حضرت کی 1 تقریر لکھی ہوئی ہے. کتنی؟ وہ بھی 10-15 صفحات پہ مشتمل ہے. اور حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 32 جلد تقریروں پہ مشتمل ہے. تو جناب تھانوی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے. توجہ میری طرف رکھے. آپ کی ذات بھی اعلیٰ اور آپ کی بات بھی اعلیٰ. آپ کی ذات جیسا بھی کوئی نہیں اور آپ کی بات جیسے کسی کی بات بھی نہیں. اللہ کریم نے جو آواز خوبصورت امام الانبیاء کو سرور کون و مکان کو راحت دو جہاں کو صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، ایسی خوبصورت آواز کائنات میں بولیے 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 میری طرف دیکھیے. او بھائی میرے طرف دیکھ، باہر کے میں نا میرے طرف دیکھ. ایسی خوبصورت آواز کسی اور کو بولیے بولیے. یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. دیکھ یہ قرآن کی تفسیر لکھنے والا ان کا مولوی احمد یار گجراتی اپنی کتاب مواعظ نعیمیہ کے صفحہ نمبر 141 پہ لکھتا ہے، جس کو میری بات پہ شک ہو آ کے کتاب سٹیج پہ موجود ہے پڑھ سکتا ہے. کہتا ہے کہ شیطان اپنی آواز کو حضور کی آواز کے مشابہ کر سکتا ہے. میں نے کہا نہیں یار، ساری کائنات کی خوبصورت آوازیں امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں کہتا ہوں جیسی خوبصورت آواز رب نے امام الانبیاء کو دی ہے، ایسی خوبصورت آواز تو نبیوں کو بھی نہیں ملی. آدم تا عیسیٰ سارے شان والے، سارے مقام والے، سارے مرتبے والے، سارے عزت اور احترام والے، لیکن جو مقام و مرتبہ جو اللہ کریم نے خوبصورت آواز امام الانبیاء کو دی ہے، سرور کون و مکان کو دی ہے، راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کائنات میں یہ کہتا ہے شیطان ایسی آواز بنا سکتا تھا. میں نے کہا نہیں، میرا عقیدہ نہیں، تیرا ہو سکتا ہے پر میرا بولیے بولیے بولیے. اب عاشق میں ہوں یا یہ ہے؟ بولو یار، توجہ رکھے، توجہ میری طرف رکھے. اور کتاب اٹھاتا ہوں، مولوی احمد رضا خان سے مدینہ طیبہ سے کسی نے خط لکھا. کہتا ہے مولانا مجھے 50 روپوں کی ضرورت ہے. کہتا ہے کہ بدھ کے دن ڈاک جاتی تھی اور منگل کا دن آ گیا، مجھے یاد نہ رہا کہ پیسے اس نے مانگے ہیں. توجہ رکھنا، یہ ملفوظات، یہ احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 237 پہ اس نے جو بات لکھی ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ وہ منگل کا دن آ گیا اور پیسے میرے پاس تھے نہیں. میں کیا کی میری عادت ہے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد استنجے کے لیے جاتا ہوں. کہاں؟ استنجی کے لیے جاتا ہوں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد. استنجی کے لیے گیا، وہاں جا کے میں نے کہا، وہاں گیا عرض کی، کہاں جا کے؟ استنجے خانے میں جا کے. کہتا ہے میں نے عرض کی حضور آپ کے پاس ہی پیسے بھیجنے ہیں، یعنی آپ کے شہر کے اندر ہی پیسے بھیجنے ہیں، مجھے پیسے عنایت کیے جائیں. کہتا ہے کہ باہر سے آواز آئی میرے بھتیجے کی کہ باہر آ.
اور آ کے پیسے وصول کر لے. میں جلدی سے باہر نکلا اور پیسے وصول کیے. میں نے کہا ساری کائنات کے مسلمانوں کا یہ اجماع ہے کہ سرکار کا ذکر ایسی جگہ مناسب بول یار جو سرکار کا ذکر وہاں کرے بیٹھ کے, آقا سے عرض گزارش وہاں کرے بیٹھ کے, میں اس کو عاشق کہوں. جو پیغمبر کریم کی سنت کے لیے در در پھرے اسے گستاخ کہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھ, توجہ توجہ. ایک ایک حوالہ زیادہ نہیں دکھا رہا. اور آگے آئیے, کتاب میرے پاس موجود ہے. کتاب کا نام ہے سیرت امام احمد رضا. میں نے کہا ایک عقیدہ اور بھی آپ لوگوں کا ہے. امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے رب نے جسم اعلیٰ بنایا ہے ایسے اسم بھی سرکار کے جسم جیسا کسی کا جسم نہیں ہے, اور سرکار کے اسم جیسا کسی کا اعلیٰ. بولیے بولیے بولیے. کائنات کے نام اور بھی بہت اچھے ہیں. جناب آدم کا نام بھی خوبصورت ہے, جناب نوح کا نام بھی خوبصورت ہے. قرآن مقدس نے جناب نوح کی بھی تعریف کی. میں نے کہا جناب اسماعیل کا نام بھی تعریفوں والا, حضرت اسحاق کا نام بھی تعریفوں والا, حضرت زکریا کا نام بھی تعریفوں والا, حضرت ابراہیم کا نام بھی تعریفوں والا. یہ سارے نام تعریفوں والے, پر جیسا اسم رب نے امام الانبیاء کو دیا ہے اس کی تو شان ہی الگ ہے. ایسے بات ہے یہ نہیں ہے؟ جیسے سرکار کا جسم اعلیٰ ویسے اسم بھی. بولیے بولیے بولیے. سرکار کا اسم مبارک بھی. اب اس مولوی احمد رضا خان سے پوچھو, یہ کتاب کا نام ہے سیرت امام احمد رضا. اس کتاب کے صفحہ 45 پہ لکھا ہوا ہے مولوی احمد رضا خان جب سوتا تھا لفظ محمد کی شکل بنا کے سوتا تھا. کیا کرتا تھا؟ جب سوتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ لفظ محمد کی شکل بنا کے سوتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے سر اس کا میم بنتا تھا, کونیاں اس کی ہا بنتی تھی, کمر اس کی میم بنتی تھی, اس کے پاؤں لفظ محمد کی دال بنتے تھے. اگر کتاب کے اندر بات نہ ہو, جو سزا آپ تجویز کریں وہ میری ہے. توجہ رکھے, میں نے کہا ساری کائنات مانتی ہے آقا کے نام مبارک جیسا ہم سرکار کے جسم مبارک کی بھی توہین برداشت نہیں کرتے, اور سرکار کے اسم مبارک کی توہین بھی بولو یار نہیں کر سکتے. آج سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سب مسلمانوں کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے. آقا بھی اعلیٰ اور آقا کا نام مبارک بھی. توجہ رکھے, آپ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے, توجہ, کہ سرکار نہ ہوتے تو کائنات بول 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 یار, اگر آقا نہ آتے تو کائنات. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ التحیت و تسلیم نے ایک ارشاد فرمایا فضائل اعمال میں بھی, فضائل ذکر میں. حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج کی ہے. کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیتی, اے اللہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں میری خطا کو معاف فرما دے. اللہ کریم نے فرشتہ بھیجا, کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ, کیسے تو نے محمد کو پہچانا صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تک تو میں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے آگے عرض کیا یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اللہ جب تو نے پیدا کیا مجھے میں نے عرش کے قوائم پہ پایوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑی اعلیٰ ہستی ہے. توجہ کرنا, حضرت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی رب نے اپنے نام کے ساتھ ملایا. حکم ہوا اے آدم لولا محمد لما خلقتک, اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا. میں نے کہا اگر آقا نہ آتے تو کائنات. توجہ رکھے, اس مولوی سے پوچھنا, قرآن کی تفسیر لکھنے والا
مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب اسرار الاحکام کے صفحہ نمبر 94 میں لکھتا ہے، صفحہ، یہ کتاب اسرار الاحکام دیکھ رہے، صفحہ 94 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان دنیا کا معمار ہے۔ شیطان کون ہے؟ دنیا کا معمار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ شیطان دنیا کا معمار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں بولو بولو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میرا ایمان ہے اگر آقا نہ ہوتے، کملی والے نہ ہوتے تو کائنات میں بولو یار، بولو بولو بولو، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات میرے آقا پر نور حضرت عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تیرا ایمان شیطان کے متعلق ہے، پر میرا ایمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ اب میں پروفیسر صاحب کو دعوت دوں گا، میری باتوں کو پرکھ، عاشق کون ہے، گستاخ کون ہے۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بھائی ہم اپنی صفائی دے رہے ہیں، اپنی صفائی نہ دے بھائی، ہر آدمی کو حق ہے صفائی دینے کا، تو کالے چور کو بھی حق ہے۔ مانگتے ہو یا نہیں؟ ایک آدمی پہ چوری کا الزام لگا ہے، آپ کہتے ہو یا نہیں ہاں بھائی تو اپنی صفائی دے، اس کی کوئی صفائی دے بھائی، کہتے ہو یا نہیں؟ تو میں صفائی نہیں دے سکتا اپنی؟ اتنا بڑا مجرم صفائی دے سکتا تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، کتاب کا نام ہے امام بخش لکھنے والا ہے امام بخش فریدی، کتاب کا نام ہے فیصلہ بشریت۔ توجہ رکھے، میں نے کہا ساری کائنات کے مسلمانوں کا یہ یقین اور ایمان ہے، جیسی شکل و صورت اللہ نے امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں رحمت ہر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ایسی شکل و صورت خوبصورت کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں آدم بھی خوبصورت، حضرت نوح بھی خوبصورت، حضرت عیسیٰ بھی خوبصورت، حضرت یوسف بھی خوبصورت۔ بے شک یوسف ہے حسن دشا، پر والشمس والضحیٰ نہیں ہے۔ بے شک یوسف حسن دشا، پر والشمس والضحیٰ نہیں۔ ان دی بے شک زلف معمبر ہے، پر واللیل اذا یغشا نہیں۔ وہ بے شک خوبصورت ہے، پر واللیل اذا یغشا نہیں۔ وہ آقا کی ذات ہے۔ سرکار کو جو رب نے حسن و جمال دیا، میں نے کہا 14ویں کا چاند بھی شرما جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ بھی میرے آقا کے حسن کا ایک حصہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت ننوتوی نے فرمایا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمالات نہیں مگر کسی میں دو چار، سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، اور باقی کہیں بھی اگر کمالات ہے تو وہ تیرے ہی کمالات کا حصہ اور جز ہے۔ میں نے کہا ساری کائنات کا حسن و جمال رب نے امام الانبیاء سرور کون و مکان راحت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا ہے۔ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، کائنات میں آپ کے حسن و جمال کا نبی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اولیاء اتقیاء تو پھر نچلے درجے کی بات ہے، لیکن اس مولوی سے پوچھ، اس پروفیسر کے مسلک کا عالم نہ ہو تو پھر بھی میری سزا، اگر کتاب ان کی نہ ہو پھر بھی میری سزا، اگر کتاب بھی ان کی ہو، مسلک بھی ان کا ہو اور عالم بھی ان کا ہو تو پھر اس مولوی سے تو پوچھنا چاہیے نا، مولوی جی ایک کتاب کیوں لکھی ہے؟ کتاب میں صفحہ 11 پہ لکھتا ہے، توجہ رکھنا، کہتا ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشری میں ظاہراً کافروں کے ہم شکل تھے۔ اب عاشق کون ہے، گستاخ کون ہے، پتہ چل رہا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ساری کائنات کٹھی کر لو، ہمارے عقائد کو جو اللہ کریم نے خوبیاں دی ہیں ان کا تو مقابلہ اس دور کے لوگ نہیں کر سکتے۔ میرے اکابر نے ایسے زندگیاں نہیں گزاری۔ ہاں یاد رکھو، حضرت قاسم العلوم والخیرات جب مدینہ طیبہ جانے لگے، کئی میل پہلے آقا کے روضہ انور سے
ایک جناب اپنی سواری سے نیچے چھلانگ لگا دی، جوتے اتار کے بغل میں لیے، پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت پتھریلی زمین ہے، نوکدار زمین ہے، آپ کے پاؤں چھل جائیں گے، لہو لہان ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کچھ نہیں بھائی، مجھے شرم آتی ہے کہ آقا کے روضے کی طرف جاؤں اور جوتا پہن کے جاؤں۔ اب یہ میرے امام کی بات تھی، اور اپنے امام کی بھی بات سن۔ لکھنے والا کتاب کا اتاری مولوی ہے، فیضان اعلی حضرت نامی کتاب لکھی ہے، کتاب شبیر سنز والوں نے چھاپی ہے، لاہور کے ہر بریلوی کتب خانے پہ دستیاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 159 پہ درج ہے کہ مولوی احمد رضا خان مدینے کے لیے گیا، راستے میں اس کا جوتا گر گیا، وہ مدینہ میں آ کے اس نے نیا جوتا خرید کے پہنا، پھر روضے پہ حاضر ہوا۔ میں نے کہا میرے امام کو بھی دیکھ اور اپنے امام کو بھی دیکھ، تو مقابلہ ہمارا کر سکتا ہے؟ توجہ رکھ، حضرت نانوتوی قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت کا یہ واقعہ الشہاب الثاقب کے اندر حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو کئی رئیسوں نے سبز رنگ کا جوتا بنوا کے دیا کہ حضرت اس کو پہنا کرے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ آقا کے روضے کا رنگ بھی سبز ہو، میں جوتا سبز پہنوں، لیکن تیرے امام سے بھی پوچھا گیا۔ ملفوظات اعلی حضرت کتاب کا نام ہے، اس کا صفحہ 322 ہے، مشتاق وہ کارنل لاہور سے چھپی ہے۔ عرض کہ حضرت سبز رنگ کا جوتا پہن سکتے ہیں، ارشاد جائز ہے، پہن سکتے ہیں۔ یہ تیرا امام کہتا ہے، وہ میرا امام کہہ رہا تھا۔ تو عشق میں ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ عقیدت میں تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ احترام میں آقا کے تعلق میں تو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں بھائی۔